کسی نے سوال کیا اگر کوئی عورت اس کے شوہر جو کہ نماز نہ پڑھتا ہو یا کبھی پڑھتا ہو اور کبھی چھوڑ دیتا ہو اور ایسی برے اعمال میں مبتلا ہو، اس کی اصلاح کی کوشش کرے اور اس دوران اس کے غیبت ہو جائے حالانکہ وہ نہیں چاہتی اور اس کے شوہر کو دینداری کی راہ پر لانے کی کوشش میں ہو اور اس میں اگر ناشکری میں مبتلا ہو جائے تو اس عورت کا بھی شمار ان ناشکر عورتوں میں ہوگا؟ تو دیکھیے، اسلام میں جو بھی باتیں بتائی جاتی ہیں وہ آپ عمومی اعتبار سے ہوتی ہے، خصوصی کنڈیشنل کیسز کی نہیں ہوتی ہیں۔ عمومی اعتبار سے ہمیں صرف اور صرف سچ بولنا ہے، لیکن خصوصی اعتبار سے ہم سچ کے خلاف بھی بول سکتے ہیں۔ جیسے جنگ کے میدان میں سچ نہیں بولیں گے آپ، لیکن عمومی سچ بولیں گے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ کہتے کل فجر میں فوج شمال جائیں گی، نارتھ جائیں گی، نماز پڑھ کے آپ جنوب ساؤتھ میں جاتے۔ کسی نے پوچھا ایسا کیوں؟ تو کہا جنگ دھوکہ ہے، اس میں سچ نہیں بولا جاتا ہے، سمجھ رہے آپ، جنگ دھوکہ ہے۔ تو لہٰذا عمومی طور سے ہم صرف سچ بولیں گے، خصوصی طور سے سچ کے خلاف بھی بول سکتے ہیں۔ ہم لوگ جنگ میں تو جا رہے ہیں لیکن وہ ڈائریکشن چینج کر دے، جنگ تو ہونے والی ہے، خصوصی طور سے خلاف بھی بول سکتے ہیں، ہم الٹ بھی بول سکتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو لہٰذا اگر آپ کا یہ جو عمومی اعتبار سے شوہروں کی نافرمان عورتیں ہوتی، ناشکری ہوتی، ان کی تذکرے تھے، لیکن اگر آپ اپنی شوہر کی اصلاح کے لیے، جیسے کہ شوہر میں کوئی برائی ہے تو کسی بڑے کو، سسر کو، اپنے والد کو، اس کے بھائی کو، مطلب آپ کے جیٹ دیور کو بتانے سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، تو اس میں اس کی غیبت میں یہ شمار نہیں ہوتا ہے۔ آئیے اس کی بھی دلیل دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئی، کہا مجھے 3 رشتے آئے ہیں، 3 رشتے آئے ہیں، تینوں کے بارے میں تذکرہ رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کے بارے میں ایک ایک خامی بتائی، اس میں یہ ہے، اس میں یہ، اس میں یہ۔ اس کے بعد جب تھوڑے دن بعد وہ آئی تو کہا تم نے نکاح کر لیا؟ تو کہا کس سے کیا؟ تو کہا چوتھے سے کر لیا، اور تینوں سے نہیں کیا۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے دیکھا جائے تو کیا کیا؟ ذکر کا اخا کا بما یکرہ، اپنے بھائی کا ذکر ایسے کر کے اس کے سامنے کرے تو برا لگے، وہی کام کیا نا۔ 3 لوگوں کی 3 برائیاں گنوائی، ایک ایک۔ لیکن علماء لکھتے ہیں یہ غیبت واجب ہے اور اس کا گناہ نہیں ملے گا، سمجھا؟ 2 لوگ تجارت کر رہے ہیں، آپ کو معلوم پہلا والا فراڈ ہے، آپ جا کے دوسرے کو بولیے وہ فراڈ ہے، یہ غیبت نہیں ہے، یہ واجب ہے آپ کو بولنا، اس لیے کہ اپنے بھائی کی خیر خواہ چاہیے، دین النصیحہ، دین خیر خواہی، سمجھا؟ تو یہ غیبت گناہ نہیں دیں گے انشاءاللہ، بلکہ واجب ہے، کرنا پڑیں گی ورنہ اس کی زندگی خراب ہو سکتی ہے اس لڑکی کی، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جہاں کرنا ہے وہاں تو ہم سے ہوتی نہیں۔ یہاں غیبت کرتا ہے کوئی رشتوں کے معاملے میں؟ نکو ماں تمہارا ہو رہا تھا تو ہم نے بولے بیچ میں کائکو پڑھنا، اب ٹوٹ گیا تو اب ہم بول رہے، اچھا یہاں تو نہیں کرے۔ اب 2 میاں بیوی کا اچھا چل رہا ہے، اچھا چل رہا ہے، اچھے رہتے تمہارے شوہر، سب برابر کرتے، تمہاری ساس تو چمرخ جوانی میں ایسی تھی ابھی ویسی ہے، فلاں ایسا تھا، تمہارا سسر تو بہت بری نظر کا ہے ابھی بھی ویسا ہے۔ تو اب یہ غیبتیں جو حرام ہے یہ تو کرتے بیٹھ کر، لیکن جو جائز ہے وہ نہیں بھائی تم دونوں کا اچھا بزنس پارٹنرشپ ہو رہی تھی، اپن نے بولے کہیں کو بیچ میں آنا، اب تم کو خود سمجھ میں آ گیا نا اب نہیں کرنا۔ بولتا کیا ذلیل آدمی تھا یار، کرنے تک بولا نہیں، لاکھوں روپے ڈوب گئے اب بول رہا ہے۔ نہیں بھائی وہ ہم بولے کہ غیبت کا کو، اچھا بزنس اچھا چل رہا تو خواہ کے بیٹھے ہوئے، پارٹنر اچھے ہیں تمہارے، بیوی کے ساتھ تو بالکل اچھے نہیں ہو، ادھر تو ایسا کر رہے ہو، ادھر تو ایسا کر رہے ہو، ادھر 2 نمبر، ادھر 3 نمبر، ادھر 4 نمبر چل رہا ان کا، فلاں ایسا ہو رہا۔ اب یہ غیبت کیوں؟ یہ حرام ہے نا، اس کا وہ ذکر جو اس کے بزنس سے تعلق نہیں وہ نہیں کر سکتے آپ۔ تو جہاں کرنا ہے وہاں تو نہیں بھائی، ہم بولے اچھا ہو رہا، ہو سکتا سدھر گیا ہوں گا، یہاں تو منہ بند کر لیتے ہیں نہ، اپنی شخصیت کیوں بدنام ہونا۔ اور جہاں نہیں کرنا وہاں جا کر بیٹھ کر چائے پلا کر، سموسے کھلا کر، کھانے پہ بلا کر، آؤ ادھر کھانے کو آنا شام میں، کیسے رہ رہے تمہارے شوہر؟ اچھے رہ رہے، اچھا کماتے اچھا ہو، دکھتے تو فقیر پورے ہو، کما رہے اچھا، پکا دے رہے تم کو، اچھا رکھنا بیٹے، تم کبھی بولا آدھی رات کو کھڑے ہم تمہارے پیچھے، ہاں چھوڑتا تو چھوڑ دینا سیدھا آ کے، جوش بھی دلا رہے اس کو۔ تو پہلے جب رشتہ ہو رہا تھا برے سے تب بولنا چاہیے تھا، یہ غیبت جائز تھی، اب نہیں کر سکتے، سمجھے آپ؟ تو اگر آپ اپنے شوہر کی اصلاح کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہ جائز ہے، لیکن عوامی طور سے یہ نہیں کرنا چاہیے، عوامی طور سے مطلب پبلکلی اس کو ڈکلیئر نہیں کرنا چاہیے، اسپیشلی خاص لوگ جو اس کے اوپر اثر رکھتے، رسوخ رکھتے، دباؤ رکھتے، پریشر رکھتے، ان کو بولنا چاہیے تاکہ وہ اصلاح کریں، انشاءاللہ وہ ناشکری میں نہیں آئیں گے اور وہ بیوی انشاءاللہ ناشکری